صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیک۔ السلام علیکم، ویلکم، خوش آمدید۔ UBS اسد آفیشنل ایک نیوز چینل کی طرف سے آپ تمام تر لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بس چند چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ، کچھ آغاز میں نے کہا چلیں کچھ چیزیں نالج جو ہے وہ خود سیکھتے ہیں، کہتے ہیں علم آگے پھیلانا چاہیے۔ تو خیر اسپیشلی اور یہ ویڈیو اپنی ٹیم اور اپنے آفس کے بچوں کے لیے اسپیشلی، تو اس کے میں بہت سارے لوگ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ زندگی میں ایک ناکام انسان کامیاب کیسے ہوتا ہے۔ تو کامیاب بہت سارے ریزن ہوتے ہیں۔ اب اگر انسان چاہے کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو کامیابی کے لیے انسان سب سے پہلے سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے، تو سیڑھیوں کے بعد انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یار ڈائریکٹ چھلانگ مارے اور کامیابی مل جائے، تو کامیابی کوئی ڈائریکٹلی کوئی لمبی وہ نہیں ہے کہ آپ نے قدم رکھا اور آپ کامیابی پہ پہنچ گئے۔ تو کامیابی کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اندر سے اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے سر۔ کامیابی کے جب راستے میں آپ نکلتے ہو، جن کے ساتھ آپ سفر کرتے ہو، تو سفر میں بہت سارے لوگ، آپ کو مشکلات ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، آپ کی ٹیم بھی آپ کو کہتی ہے۔ اور دوسرا سب سے پہلا پوائنٹ میں آپ کو دینے لگا ہوں جو اہم ضروری ہے سر، وہ ضروری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں آگے کچھ واقعی بڑھنا چاہتے ہو، اگر آپ کے اندر مشن ہے، لگن ہے کہ آپ زندگی میں کچھ کرو، تو اس کے لیے میں نے بنیادی چیز یہ کہ سر اپنے ماضی کو بلا دو۔ آج زندگی میں بہت سارے لوگ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم سے ملاقات کرتے تو انٹرویو جب ہمارے ہوتے تو ملاقات کی جاتی تو پوچھا معلومات کی جاتی تو وہ اپنے ماضی میں بیٹھے ہوتے اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو سر کامیابی کے لیے پہلے ماضی چھوڑنا پڑتا ہے۔ جب تک آپ ماضی کو نہیں چھوڑو گے آپ کو مستقبل نہیں ملے گا۔ ماضی چھوڑو گے، ماضی کے بعد آپ حال میں آؤ گے، حال میں جیسے آپ آ گئے تو حال کے بعد آپ کا مستقبل آتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے ماضی۔ سر ماضی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہ چاہتے تھے پر وہ ہمارے ساتھ ہوئی ہے۔ ماضی کے اندر کیا ہوتا ہے سر؟ ماضی وہ ہوتا ہے جو آپ کا وقت گزر گیا، تو گزرے ہوئے لمحات کو یاد رکھنا، اس کو لے کر آگے زندگی میں مینج کرنا، یہ بہت غلط کام ہے سر۔ اس رانگ میسج کو نکالا جائے۔ آج کی ہماری یوتھ، ہماری مخلوق یہی چاہتی ہے، وہ جیسے قدم آگے بڑھاتے ہیں تو ایک دم ان کا قدم پیچھے آ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یار ہم آگے تو بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہم ماضی نہیں چھوڑ پاتے۔ تو میرے بچوں اگر زندگی میں آگے بڑھنے کا مشن ہے، کچھ کرنے کا ارادہ ہے، تو پیچھے ماضی کو چھوڑو۔ اگر میں اپنی زندگی کی بات کروں تو میرے پیچھے بہت بڑا ماضی تھا، مشکلاتیں تھیں، مسائل تھے، تکلیفیں تھیں، پریشانیاں تھیں، مسائل تھے، لیکن آج PL کے رینک پہ پہنچا۔ وجوہات کیا آئی کہ میں نے پیچھے والے ماضی کو چھوڑا۔ اگر میں ماضی کو لے کے بیٹھا رہتا یار میرے ماضی میں یہ ہو گیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، تو یہ چیزیں رانگ ہے سر۔ اور دوسرے نمبر پہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھو سر۔ جب آپ زندگی میں مستقبل کے لیے آگے بڑھو گے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے اوپر کنٹرول چاہیے سر۔ کنٹرول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے اوپر اتنا کنٹرول ہو کہ آپ کے سامنے والا آپ کو کچھ بھی بولے، کوئی بھی معاملات ہو، مسائل ہو، آپ اس کو فیس کر سکو۔ آج لوگ زندگی میں آگے بڑھنے کے مسائل تو بہت سارے بتاتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے قدم بڑھاتے تو ان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، وہ بے کنٹرول ہو جاتے۔ تو بے کنٹرول انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو میرا آپ سے سوال ہے۔ اور تیسرا ریزن سر یہی ہے کہ زندگی میں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کے اندر وہ مزاج، وہ محبتیں وہ لے کر آنی سر۔ معافی تلافی لے کر آ جائے سر۔ معافی تلافی سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو آپ نے برا نہیں کرنا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پتھر مارے تو ہمارے والے اینٹ مارتے ہیں، اگر کوئی اینٹ مارے تو ہمارے والے پتھر مارتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی تو ہے کہ آج ہم آگے سٹیپ بڑھاتے ہیں لیکن سٹیپ سے پہلے ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہمارا پیچھے ماضی ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ تو ماضی سے نکلے، ماضی کے بعد آپ حال میں آئیں گے، حال کے بعد آپ مستقبل میں آ جائیں گے۔ تو دوسری چیز آپ کی آگے کنٹرول، تیسری چیز آپ کی معاف کرنا سیکھیں سر۔ آپ کو کوئی برا بولے، کوئی آپ کو گالی دے، آپ کے خلاف بات کرے تو سر آپ کچھ نہ بولو، آپ صرف ایک جملہ بولو، کوئی بات نہیں، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، آپ اپنا فیصلہ رب پہ چھوڑو سر۔ آج ہم زندگی میں کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھتے تو ہیں لیکن ہم رب سے بہت دور ہو جاتے ہیں، رب کا کنیکشن ہم سے بہت دور ہو گیا سر۔ محبتیں یہ سب چیزیں سائڈ میں، لیکن زندگی میں کامیابی جس رب نے دینی، جس ذات نے دینی ہے، وہ مین اہم چیز ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ شاید ہماری قسمت میں یہ نہیں تھا، ہماری قسمت میں یہ ہو گیا، ہماری قسمت تو اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، آپ جیسے عمال کرو گے اللہ پاک آپ کو بدل دے گا۔ کہتے ہیں قسمت ہے آپ کی اتنی سی، ہاں تو اب آپ کے مسائل بھی اتنے، تو اگر آپ اس کو کہو تو اس لیے مصرف کہتا ہے کہ علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر آتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، کہ مطلب خود ہی کو بلند کرنا۔ اب اگر تو کہتا ہے کہ میرے یار مسائل، میرے ماضی ہے، میرے یہ معاملات ہے، میرے مسائل ہے، میری قسمت میں یہ لکھا ہے، تو تیرا وہ قسمت، اگر تیری قسمت چھوٹی ہے، تیری قسمت میں کم لکھا ہے، تو پھر اللہ نے آگے علامہ اقبال نے جملہ بھی تو دیا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقریر سے پہلے، کہ خدا بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو مطلب اپنی زندگی میں اس لیول پہ محنت کر جا، اس لیول پہ قربانیاں دے جا کہ تیرا رب
رب ہمیں پکارے کہ یار بتا بندے تجھے چاہیے کیا, تو تیری وہ چیزیں کے بعد جا کے وہ تجھے چیز مل سکتی ہے. تو لہٰذا اپنے اندر کوئی بھی کام اگر آپ کر رہے ہو تو چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو اس کام کے اندر لگاتار کنٹینیو مستقل مزاجی سے کرتے رہو. مستقل مزاجی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سر ایک کام کو بار بار کرنا, ایک دفعہ نہیں ہوا, دوسری دفعہ نہیں ہوا, تیسری دفعہ نہیں ہوا. سر دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ناکام آج بیٹھے ہیں. اگر بہت سارے لوگ کامیاب کی کہانی اٹھائی جائے تو کامیابی سے پہلے وہ ناکام تھے. تو ناکامی کا ریزن کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ سر ان کے خود سے ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ ناکامی کو انہوں نے کامیابی کی سیڑھی بنائی. ہمارے والے کیا کرتے ہیں, ہمارے والے بچے یہ سوچتے ہیں کہ شاید ایک دفعہ نہیں ہوا, ایک دو لوگ آئے, جوائی نہیں ہوئی, آگے کام نہیں بڑھا, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم سٹیپ پیچھے بڑھاتے. تو سٹیپ پیچھے بھی تو بڑھا رہے ہو تو کم از کم آگے بڑھاؤ. آگے بڑھانے سے کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے مسائل, بہت ساری ٹینشنیں, بہت سارے فضائل آپ کے دور ہوں گے. تو لہٰذا جب راستے پہ آپ چلو گے تو اس میں شاعر بڑا پیارا جملہ کہتا ہے کہ تو رکھ حوصلہ, وہ منظر بھی آئے گا. جب تو مشکلاتیں, تکلیفیں, مسائل, پریشانیاں سب کلوز کر لے گا, اس کے بعد آگے جملہ آئے گا کہ تو رکھ حوصلہ, وہ منظر بھی آئے گا. پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا, کہ تھک ہار کے نہ رکنا, یہ منزل کے مسافر, منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا. تو مستقل مزاجی کے ساتھ جب آپ لگے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز, وہ نعمت, وہ خوشیاں اللہ آپ کو دے گا. باقی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلپ کے ساتھ آپ سے دوبارہ حاضر ہوں گے. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا. بیسٹ آف لک, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.